السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے رب العالمین نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ مقدس عطا فرمایا 2025 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو اس کی برکات سے فیض حاصل کرنے کی، سعادتیں اس کی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ اختصار کے ساتھ بہت ہی کم وقت میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا خلاصہ اور صورتوں کے اور پاروں کی جو تفسیری نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو آئیں سب سے پہلے لفظ خلاصۃ القرآن کے اندر جو لفظ خلاصہ ہے، خلاصہ کیا کہتے ہیں؟ نچوڑ کو کہتے ہیں، لب لباب کو، اختصار کو، کسی مضمون کو، کسی بیان کو، کسی تقریر کو، کسی بڑے مضمون کو شارٹ کرنا، مختصر کرنا، لب لباب، نچوڑ، خلاصے، یہ خلاصے کے سارے معنی ہوتے ہیں۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور صورتوں سے مستنبط ہونے والے احکام اور پیغام الہی کو مختصر انداز کے اندر بیان کرنا، یہ خلاصہ کہلواتا ہے۔ یہی تعریف جو ہے قاموس کے اندر بھی ہے اور منجد کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ قرآن جو باب قارا یا قراء سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ پڑھنا، تو یہ مقروون کے معنی کے اندر ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور اس کے بعد لفظ قرآن کی جو اصطلاحی تعریف ہے، مختلف الفاظ میں علماء نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کلام اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المعجز بلفظہ، المتعبد بتلاوتہ، المکتوب فی المصاحف والمنقول بالتواتر، یہ قرآن پاک کی اصطلاحی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ترتیب، نزول کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب نزول، قرآن پاک کا کچھ حصہ جو ہے مکہ کے اندر 13 سال میں نازل ہوا تو وہ مکی حصہ کہلاتا ہے، اور قرآن پاک کا کچھ حصہ مدینہ شریف کے اندر 10 سال میں نازل ہوا تو وہ حصہ جو ہے وہ مدنی کہلاتا ہے۔ اب مضامین قرآن کیا ہے، قرآن کے اندر کیا اللہ نے بیان کیا ہے؟ اللہ نے جو حصہ قرآن کا مکہ میں 13 سالوں میں نازل فرمایا، اس کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا، وہ آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں جو قرآن نازل ہوا، اس میں سب سے پہلی چیز جو عقیدہ توحید اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے رسالت، تیسرے نمبر پر ہے قیامت، اور چوتھے نمبر پر ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا، یہ عقیدہ بیان کیا گیا۔ پانچویں نمبر پر فضائل، اور چھٹے نمبر پر اخلاقیات، ساتویں نمبر پر ہے قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے۔ یہ مکی دور میں سارے مضامین بیان ہوئے۔ مدنی دور کے اندر کیا بیان ہوا؟ عبادات، معاملات، تعلقات، جہاد، وراثت کے مسائل، اہل کتاب سے خطاب، اور منافقین کی جو چال تھی، ان چالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کیا۔ تو یہ ہے چند ابتدائی چیزیں۔ اب سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ، یہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر اس کی جو 7 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، الفاظ اس کے اندر 27 ہیں، اس کے جو حروف ہیں 144 ہیں، مکی صورت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آغاز، افتتاح، فتح سے، فتح جس کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، دیباچہ، مقدمہ، پیش لفظ، کیونکہ اس سے قرآن کھل رہا ہے، قرآن کا اس سے آغاز ہوتا ہے، قرآن کی اس سے ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں دیباچہ، مقدمہ، پیش لفظ۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت میں اختصار کے اندر میں آپ کے سامنے 2-3 احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے ایک دروازہ کھلا، تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس طرح سر اٹھائے، جبریل امین نے فرمایا کہ آج یہ دروازہ آسمان کا کھلا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور یہ آج فرشتہ زمین پر آ رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو یہ فرشتہ آیا، نبی پاک کو اس نے آ کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس نے آ کے کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی مبارک ہو، ایک نور سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر آتی ہے۔ دوسری فضیلت کے حوالے سے حدیث، حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم آپ کو قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی جانے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کوئی بات کی تھی کہ میں آپ ہمیں قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھائیں گے، تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن کی سب سے بڑی سورت۔ یہ روایت بھی مسلم کے اندر ہے۔
تیسری حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ کیا، ایک علاقہ تھا، 7 بستی تھی، کچھ آبادی تھی، تو وہاں سے ایک بچی جو ہے بھاگتی ہوئی، اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، ہمارے لوگ موجود نہیں ہیں، تم میں کوئی ہے اگر دم کرنے والا تو ہمارے پاس آئے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک ایسا بندہ گیا جس کے بارے میں ہمیں نہیں یقین تھا کہ وہ دم کر سکتا ہے، لیکن وہ گئے، واپس ہے تو ان کے ہاتھ میں ہم نے دیکھا کہ 30 بکریاں ہیں۔ تو ہم نے پوچھا آپ کو دم کرنا آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو فرمایا کہ پھر انہوں نے مجھے 30 بکریاں دی، تقسیم کریں آپس میں نہ کریں، جائیں گے اللہ کے نبی سے پوچھیں گے، اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر اللہ کے نبی کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا ان بکریوں کو تقسیم کرو، اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ یہ چند حدیثیں جو تھی اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور بھی بڑی حدیثیں ہیں۔ اب اس کے کچھ نام ہیں۔ اس صورت کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد، سبع مثانی، قرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الدعاء، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، رقیہ، اور اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ اس کے بعد مختصر اس سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، کھولنے والی، اس سے قرآن کھلتا ہے، اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 جو ہے مضامین بیان کیے۔ نمبر 1، اس کے اندر توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5-6 مسائل اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں، اور صراط الذین انعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسالت اور ماننے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعامتا، اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ قرآن کھولیں، سورہ نساء 5واں پارہ ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین، یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ 4 لوگ ہیں۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 طبقے ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعامات کی جو ہے برسات کی ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا اور جن پر تیرا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے بچا۔ انعام یافتہ لوگ آپ کو بتا دیے کون ہیں، وہ پیچھے ہیں۔ اور مغضوب اور ضال لوگ کون ہیں؟ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، ضال سے مراد جو ہیں یہ نصرانی عیسائی لوگ مراد ہیں، ضال سے مراد۔ تو یہ چند ایک باتیں سورہ فاتحہ کے حوالہ سے تھیں۔ تو آگے ہم پھر آپ کے سامنے پہلا پارہ شروع کریں گے، اور اس کے بعد اس طرح ترتیب کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، باقی لمبی چوڑی بات سے اجتناب کریں گے، وقت کی قلت ہوتی ہے ہر کسی کے پاس۔ یہ شارٹ باتیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔